السلام علیکم سامعین، 23 ربیع الاول اور 9 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے قبلہ اول بیت المقدس۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپڈیٹ کیا ہے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑی تاریخ بھی بتاؤں گا اور پہلے اپڈیٹ بتا دیتا ہوں۔ اپڈیٹ خبر یہ ہے کہ ابھی تک اسرائیل کے 700 سے زیادہ آدمی مارے جا چکے ہیں، جبکہ فلسطین سے 450 جاں بحق ہو چکے ہیں۔ البتہ اسرائیل نے اوچھی حرکت یہ کی ہے کہ ان میں لگ بھگ 80 بچوں کو مار دیا ہے۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ وہ حماس کے لیے ایک بڑا پلان تیار کر رہا ہے۔ اسی دوران عیسائی پوپ، جو سب سے بڑے پوپ ہیں، انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ دونوں ملکوں کو فوری طور پر فائر بند کر دینی چاہیے، لڑائی بند کر دینی چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہم آگے جو اپڈیٹ ہوتا رہے گا انشاءاللہ العزیز پورے دن بتاتے رہیں گے۔ اب آپ تھوڑی اس تاریخ پر نظر ڈالیں کہ آخر بیت المقدس سے اہل ایمان کی محبت کیوں ہے۔ اس کی کئی وجہیں ہیں۔ دراصل فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہی ہجرت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کے قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر قیام کیا تھا اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ادھر چیمٹی کا وہ مشہور قصہ ہے جس میں ایک چیمٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیمٹیوں، اپنے بلوں میں سوراخوں میں گھس جاؤ۔ یہیں اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل رکھا گیا، چیمٹیوں کا شہر۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے، پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں ہی بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا، وہ اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے، یہ وہ علاقہ یہاں سے شروع ہوگا اور جہاں تک اللہ چاہیں گے پھیل جائے گا۔ یہی قیامت کے دن روز محشر ہوگا، محشر کی جگہ ہوگی۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتل اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا کر گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہیں بیت المقدس فلسطین لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا۔
اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہے۔ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری یعنی فوجی اور افرادی طاقت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بعین ہی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اس کو دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حاصل کرنے اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد ظلم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارک وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال کیا کہ امت محمدیہ حقیقت میں اسی مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ کی مختلف کتابوں میں ہیں، طبقات ابن سعد میں ہیں، اور ادھر البدایہ والنہایہ میں ہیں، اور دوسری بہت ساری تاریخوں میں الگ الگ یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ قبلہ اول ہے۔ اس سرزمین کی اہمیت افادیت پر ہم سب کا ایمان ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے سب کو دعا کرنی چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس وجہ سے آج وہاں تنازع ہو رہا ہے۔ اسرائیل اس پر بلا وجہ قبضہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اہل فلسطین اس کے قبضے سے اس کو آزاد کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔